یہ آیت نمبر 127 ختم ہو کر 128 شروع ہو رہی ہے. 127 ختم ہو کر 128. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع فرمائی تو اس وقت ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے جا رہے تھے. پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے چھوٹے اور بڑے کا. چھوٹے اور بڑے کا ایک ادب سکھایا ہے. وہ ادب کیا ہے دیکھیے ذرا, پچھلی آیت دیکھیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وَإِذْ اور جب يَرْفَعُ اٹھا رہے تھے, بلند کر رہے تھے, ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام, القواعد من البیت خانہ کعبہ کی بنیادیں, و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام. اب دونوں کام کر رہے ہیں, باپ بیٹا کام کر رہے ہیں. اصولی طور پر انسانی ذہن یہ کہتا ہے کہ عبارت یوں ہونی چاہیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب قائم فرمائی ہے وہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی. یہ تھوڑا سا عجیب سا فرق ہے. دونوں کٹھے ہیں, کٹھے کام کر رہے ہیں, دونوں کا ذکر ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے اور چھوٹے کا ادب سکھایا یہاں پر. وہ ادب کیا ہے؟ یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. انسانیت کو ادب سکھایا گیا کہ جب چھوٹے اور بڑے مل کر کوئی کام کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ نسبت کریں بڑوں کی طرف کہ کام بڑے کر رہے تھے, میں بھی ساتھ تھا, میں بھی ساتھ شامل تھا. یعنی کام تو وہ کر رہے تھے, چلو تھوڑا بہت ہاتھ بٹانے میں بھی ساتھ شامل تھا. یہی بات اس کو سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اکثر فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق یہ کام کر رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا. یہ ادب سکھایا گیا ہے چھوٹے اور بڑے کا. جب کسی کام کے اندر بڑے اور چھوٹے مشترک ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کام کی نسبت کریں بڑوں کی طرف. بھی کام تو وہ کر رہے تھے, اصل میں کام کرنے والے تو وہ تھے, چلے ہم بھی ساتھ شامل تھے. یا یوں کہہ لیں انہوں نے ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھا ہوا تھا. یہ اس لیے یہ درمیان کا جو فرق تھا نا کہ کام ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے, بنیاد خانہ کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے, ہاں اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے ان کے. یہ ادب اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم یہ بارہا پڑھ چکے ہیں. الدین کلہ ادب, ہمارا دین تو سکھاتا ہی ادب ہے. دین تو سراسر ہے ہی ادب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے ایک جگہ پر. جگہ بہت بڑی نہیں تھی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں نا کچھ بزرگ صحابہ کرام تشریف لائے. اب تشریف لائے تو جگہ جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. جگہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کہاں بیٹھے. لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ پیچھے کھڑے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا عام سے لہجے میں فرمایا بھائی تھوڑی سی جگہ کر دو. وہ صحابہ کرام بات سننے میں مشغول تھے یا سمجھنے میں مشغول تھے تو اتنا دھیان نہیں گیا. وہ بزرگ کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا.
جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یعنی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور جو جوان ہیں نوجوان ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا فوراً ان کو جگہ دیں کہ بڑے حضرات تشریف لائے ہیں جو عمر میں بھی بڑے ہیں اور تجربے میں بھی بڑے ہیں اور یقیناً ایمان میں بھی بڑے ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے. تو الدین کلہ ادب، یہاں پر بھی ادب سکھایا گیا. چھوٹے اور بڑے کہیں شامل ہوں ایک کام میں یکساں طور پر، چھوٹوں کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ کام کی نسبت بڑوں کی طرف کریں. کریڈٹ لینے کی خود کوشش نہ کریں، کریڈٹ لینے کی خود کوشش نہ کریں، بلکہ بڑوں کو کریڈٹ دیں وہ کہ یہ ہمارے بڑوں کے کمال ہیں، یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے، یہ ہمارے بڑوں کے کارنامے ہیں، ہم تو بس ساتھ ویسے ہی شامل تھے. دیکھیے جی، تو دعائیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ دعائیں بھی ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ایسا قبول فرمایا کہ کیا کوئی دعا قبول ہوئی ہوگی. ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنائے رکھ، وجعلنا اور ہمیں بنائے رکھ، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے، اور اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھ. اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھ. یہ دوسری دعا تھی. اور من سے، ذریتنا ہماری اولاد، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت پیدا فرما، مسلمتن جو فرما بردار ہو، لکا آپ کی، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن مسلمتن لک اے اللہ ایک ایسی امت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، امت مسلمہ پیدا فرما. وَأَرِنَا اور ہمیں سکھا، مناسکنا مناسک عبادت کے طور طریقے، حج کے جو ارکان ہیں ان کے لیے بھی مناسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حج کی عبادات کے لیے مناسک حج، اور اس کا مطلب ویسے بھی عام عبادات بھی ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اے اللہ ہمیں ہماری عبادات کے طور طریقے سکھا. وَتُبْ اور مہربانی فرما، علینا ہم پر، وَتُبْ علینا اور ہم پر مہربانی فرما. انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، التواب بہت توبہ قبول فرمانے والے، الرحیم اور بہت رحم فرمانے والے. انکا انت التواب الرحیم اے اللہ آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور بہت رحم فرمانے والے. اب ساری دعائیں قبول ہوئیں. ایک دعا ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا ان کے بارے میں فرماتے ہیں، انہ من عبادنا المخلصین، انہ من عبادنا المؤمنین. ارے وہ ہمارے بڑے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، ہمارے بڑے فرما بردار بندوں میں سے تھے. ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا. پھر ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا فرما جو آپ کی فرما بردار ہو، امت مسلمہ، اور اس امت کا یہی نام ہے امت مسلمہ. ہم 17ویں پارے میں پڑھیں گے آخری آیت، ہوا سماکم المسلمین من قبل، تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی مسلمان تجویز کر چکے تھے. یہ یہاں سے
امت مسلمہ، مسلم فرما بردار. تو ہمیں جو نام ملا ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عطا کیا ہوا نام، امت مسلمہ. یہ دیکھیے نا، امت مسلمہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو کیسی اللہ نے دعا قبول فرمائی. اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ یہ جو امت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. خاص طور پر جو اہل عرب تھے یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ یہاں تشریف لائے، مکہ مکرمہ، یہیں پر آباد ہوئے، شادیاں ہوئیں، اولادیں ہوئیں. اور پھر جو اہل عرب آئے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی. اور پھر وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور آپ کی صحابیت کا شرف حاصل کیا اور آپ کی امت بنے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی اس کے علاوہ بھی دنیا میں اکثر انسانیت آج بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آج بھی دنیا کی اکثریت انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. دیکھیے بنی اسرائیل تو پورے کے پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور اہل عرب جو کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں اور پیچھے بھی جاتے جائیں تو اربوں خربوں میں تعداد پہنچ جائے گی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. انسانیت جو اکثریت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے آج دنیا کے اندر. ہاں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو ان کی اولاد میں سے نہیں آتے ہوں گے، ان کا سلسلہ نسب کہیں کسی اور سے ہوتا ہوا آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہوگا. تو ہم خاص طور پر جو ہم لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے پیدا فرمایا ہے. اور ہمیں جو نام عطا ہوا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا. بڑا گہرا تعلق ہے ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں ہمارے عبادت کے طور طریقے سکھا. اللہ تعالیٰ نے ساری عبادات کے طریقے سکھائے. اس کے بعد ہی، ان دعاؤں کے بعد ہی حج کی ساری عبادات متعین ہوئی ہیں. حج کی ساری عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد متعین ہوئی ہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر مہربانی فرما. وہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے ہی ہے. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے. لیکن ان دعاؤں میں سے جو سب سے اخیر اور کمال کی دعا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. ربنا، اور اے ہمارے رب، وابعث، آپ بھیجیے، مبعوث فرمائیے، فیہم، ان میں، اس امت مسلمہ میں، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، منہم، انہی میں سے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار آپ ان میں، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائیے. یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتک، آپ کی آیات کی، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُ، اور سکھائے، تعلیم دے، ہم، ان کو، الکتاب، کتاب کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور یزکی، تزکیہ کرے، ہم، ان کا،
اور ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے اور ان کو پاک صاف کرے۔ انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی، العزیز انتہائی غالب ہیں، الحکیم حکمت والے، آپ انتہائی غالب ہیں اور انتہائی حکمت والے۔ یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اسی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اچھا، ایک تو نبی تشریف لائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نبی یہ 4 کام کریں گے، یہ 4 کام کریں، ان کی یہ 4 ذمہ داریاں ہوں۔ آپ کی آیات، آپ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کفار کی محفلوں میں جا کر، ایمان والوں کے سامنے بھی، کفار کے سامنے بھی، ان کی محفلوں میں جا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم بہت سارے واقعات پڑھیں گے، فلاں جگہ حضور نے یہ تلاوت فرمائی، یہ آیات پڑھی، فلاں جگہ حضور نے یہ آیات پڑھی، فلاں جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کفار کی ایک مجلس تھی اور یہ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ النجم پڑھی ان کے سامنے۔ اس سورہ نجم کی آیات میں اتنی ہیبت ہے، اتنا رعب ہے، اور آخر میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ جب یہ آیت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے سجدہ فرمایا تو جتنے کفار تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ عتبہ جو تھا، ایک کفار کے بڑے سرداروں میں سے تھا، وہ بہت بڑی آفر لے کر آیا۔ آفرز بھی تھیں، اس کے اندر پیشکش بھی تھی، اس کے اندر کچھ دھمکیاں وغیرہ بھی تھیں، سب کچھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ساری گفتگو سنی خاموشی کے ساتھ، پھر فرمایا کہ ہو گئی بات مکمل؟ آپ کہنے لگا جی ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حامیم السجدہ سورت ہے اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی اس کے سامنے، تو وہ ڈر گیا یکدم، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس آگے نہیں، آگے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور قرآن پاک اگر سمجھ میں آتا ہو تو کسی کو اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھ دیں۔ میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ فضیل بن عیاض یہ بہت ہی بڑے اللہ والے گزرے، لیکن ان کی ابتدائی زندگی جو تھی وہ بہت غلط تھی۔ انہوں نے ڈاکوؤں کا گینگ بنایا ہوا تھا اور اس کے سردار تھے، تو قافلوں کو لوٹنا، لوگوں کو لوٹنا، ان کا مار لینا، یہ پیشہ تھا۔ اندازہ لگائیں کیسا بندہ ہوگا، 100% کریمنل۔ تو ایک دفعہ ایک اس طرح نا قافلہ آیا، تو یہ اس کو لوٹنے کی غرض سے گئے۔ اب ڈاکوؤں کا یہ ہوتا تھا خاموشی کے ساتھ پہنچنا اور قریب پہنچ کر یکدم ہلہ بول دینا۔ اب خاموشی کے ساتھ جب اس قافلے کے قریب پہنچے، صبح کا وقت تھا، تو بہت سے لوگ سوئے ہوئے، لیکن ایک نوجوان تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے یہ آیات پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ سورہ الحدید 27واں پارہ ہے، اس کی آیت ہے۔ کیا ایمان والوں پہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈریں، اور جو حق نازل ہوا ہے اس حق کے سامنے ان کے دل جھک جائیں؟ اب فضیل بن عیاض عرب تھے، اب سمجھ تو آ گئی، اور جو ہی یہ آیت کان میں پڑی اور مطلب سمجھ آیا تو جہاں تھا وہ بندہ وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اوہ ہو،
یہ کیا؟ یہ تو گویا اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فضیل تیرے پاس ابھی ٹائم نہیں آیا، ایسا وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے سامنے ڈرے اور جو حق تیرے سامنے اترا ہے اس حق کے سامنے تو جھک جائے۔ تو یوں لگا جیسے اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فضیل بس کر، باز آ جا۔ اب ڈاکوؤں سے کہا پیچھے آ جاؤ، بس وقت آ گیا ہے فضیل پہ، اس کا دل اللہ کے سامنے ڈر جائے۔ آج توبہ کی، معافی مانگی، جہاں جہاں تک ممکن تھا لوگوں کا مال ان کو واپس لوٹایا، لوگوں کے پاس جا کر، اور پھر یہ پلٹے اللہ کی طرف۔ اتنے بڑے ولی اللہ اور بزرگ بنے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ولایتیں اور بزرگی جاری فرما دی۔ تو یہ اللہ کا پاک کلام یہ اتنی اثر رکھتا ہے، اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اس کو اگر جس کو سمجھ آتی ہو اس کو ایک آیت دو آیت سنا دیں اس کو کافی ہے، بس لمبی چوڑی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ نبی لوگوں کے سامنے آپ کی آیات تلاوت کیا کرے، لوگوں کو آپ کا کلام پڑھ کے سنایا کرے۔ اس طرح کے نا سینکڑوں واقعات ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کا حکمران تھا جمال ناصر عبد الناصر۔ تو مصر کے بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قاری عبد الباسط سب جانتے ہیں۔ یہ جمال جانے لگا رشیا کے ٹور پر، تو اس نے عبد الباسط سے کہا عبد الباسط تم بھی چلو میرے ساتھ۔ نے کہا کہاں؟ کا رشیا جانا ہے۔ عبد الباسط جو تھے نا، شیخ عبد الباسط، یہ وہاں کے وزیر مذہبی امور بھی تھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ سیاسی صاحب آپ کا ٹور ہے تو میں قاری بندہ ہوں، میرا کیا کام ماما، نہیں چلو تم۔ خیر چل پڑے، چلے گئے۔ وہاں پر جا کر جمال عبد الناصر کی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں حکمرانوں کے ساتھ اور کیبنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد نا آپس کی تھوڑی سی گپ شپ کا ٹائم تھا، تو جمال نے رشیا کے صدر واللہ عالم کیا نام تھا اس وقت، ان سے کہا میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ میں کہا اچھا کیا سنانا ہے؟ عبد الباسط سے کہا چل باسط آ جا تلاوت کر۔ اب وہ رشین سب، ان کو عربی نہیں آتی، ان کو عربی نہیں آتی، عربی ان کی زبان ہی نہیں ہے، اور کہیں عربی وہ سننی پڑے تو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے کہ جو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہے جی یہ کہا جا رہا ہے۔ عبد الباسط نے تلاوت شروع کی، سورہ المریم کی بڑی معروف تلاوت ہے، 2 رکوع تلاوت کیے، آنکھیں بند کیے اور تلاوت کیے جا رہا ہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو، سب رو رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی زبان کون سی ہے، لیکن اس کے الفاظ کی تاثیر۔ اچھا وہ ٹور ختم ہو گیا، عبد الباسط واپس آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے جانا تھا رشیا، تو ظاہر ہے پہلے سے ساری تفصیل طے ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے رشیا کی طرف سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوئی جو پچھلا بندہ آیا تھا نا پچھلی دفعہ، اس کو ضرور لے کے ساتھ آنا ہے، اس کو عبد الباسط کو ضرور لے کے آنا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے الفاظ کی تاثیر سمجھ میں آ جائے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے نا، اور سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس کے الفاظ کی تاثیر وہ ایسی کمال رکھتی ہے کہ وہ انسان کے دل نرم کر دیتی ہے۔ تو ایک تو یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا یہ ہے کہ کتاب سکھائیں ان کو۔ اس کتاب سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے اللہ کی کتاب ہے، عین ممکن ہے کہ انسانی ذہن اس کو سمجھنے میں غلطی کر جائے، انسانی ذہن اس کو سمجھنے میں غلطی کر جائے، تو اللہ کے نبی آپ نے اس کا مطلب پورا سمجھانا ہے تاکہ کسی کو اس کا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ ایسا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل عرب ہونے کے باوجود، اہل زبان ہونے کے باوجود، کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مطلب سمجھنے میں ان سے کوتاہی ہو جاتی تھی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، آپ سمجھاتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے۔
جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 7ویں پارے میں وہ آیت ہے ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ایمان میں کہیں ظلم شامل نہیں ہوا، یہ لوگ قیامت والے دن نجات پا جائیں گے، امن میں ہوں گے، اور دنیا میں بھی یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی، کہیں نہ کہیں ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. ایمان والے تو ہیں لیکن زیادتی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں، چھوٹی تھوڑی بہت، اپنے ساتھ کسی کے ساتھ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں ظلم شامل نہ ہوا ان کے لیے امن ہے. تو اس کا مطلب پھر ہمارے لیے تو امن نہ ہوا اور ہم تو ہدایت یافتہ نہ ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. جو لوگ ایمان لائے اور پھر اپنے آپ کو شرک سے بچایا، ان کے ایمان میں شرک شامل نہ ہوا، ان کے لیے امن ہے. اب دیکھیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کتاب سنائیں گے بھی اور کتاب سمجھائیں گے بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کا وہی معنی اور مفہوم معتبر ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام پہ واضح فرمایا. اس کی 20 اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. والحکمہ، اور حکمت. حکمت کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ پھر جو کچھ پڑھا ہے عملاً اس کو کر کے دکھائیں. عملاً اس کو کر کے دکھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی اسوہ حسنہ، چنانچہ پوری آپ کی زندگی 100% قرآن ہے. ادھر پڑھتے جائیں ادھر دیکھتے جائیں، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دکھا رہے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی چیز تزکیہ ہے. تزکیہ کیا ہے؟ اس کے لیے تربیت کا لفظ بھی آ جاتا ہے لیکن تربیت کا لفظ تھوڑا سا محدود ہے، تزکیہ وسیع ہے. تزکیہ کیا ہے؟ انسان پیدائشی طور پر بہت سی خامیاں لے کے پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. ہم بار بار قرآن کریم میں پڑھیں گے ان خامیوں کا تذکرہ. ان الانسان خلق ہلوعا، کہیں پر آتا ہے کہ ظلوما، کہیں آتا ہے جہولا. انسان پیدائشی طور پر جاہل بھی ہے، انسان پیدائشی طور پر وہ حریص بھی ہے، انسان پیدائشی طور پر جھگڑالو بھی ہے. ہاں، انسان کے اندر شرک بھی آ جاتا ہے، انسان کے اندر کفر بھی آتا ہے، انسان کے اندر نفاق بھی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر بزدلی بھی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر مال کا لالچ بھی ہے. انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے اس کے اندر، دنیا کی محبت ہے اس کے اندر، خواہشات کی اتباع اور پیروی ہے اس کے اندر. یہ ساری گندگیاں ہیں، یہ ساری برائیاں ہیں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ یہ تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ برائیاں نکالیں اور ان کی جگہ اچھائیاں ان کے اندر پیدا کریں. شرک نکالیں، ایمان پیدا کریں. کفر نکالیں، توحید پیدا کریں. کفر نکالیں، ایمان پیدا کریں. بخل نکالیں اور ان کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کریں. ان کے اندر سے بزدلی نکالیں اور ان کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کریں. ان کے اندر سے دنیا کی محبت نکالیں اور ان کے اندر آخرت کی محبت پیدا کریں. دنیا کا لالچ نکالیں اور آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا کریں. خواہشات کی اتباع ان کے اندر سے نکالیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کا جذبہ ان کے اندر. یہ تزکیہ ہے، یہ تزکیہ ہے. انسان کے اندر سے خامیوں کو، برائیوں کو، عیبوں کو نکالنا اور انسانوں کے اندر اچھی صفات اور اچھی عادات پیدا کرنا. منافقت نکالنا، اخلاص پیدا کرنا. کفر نکالنا، ایمان پیدا کرنا. نبی ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، اس نہج پہ تربیت کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر سے بری عادات نکلتی چلی جاتی ہیں اور اچھی عادات ان کے اندر آتی چلی جاتی ہیں.